استقبال ہے آپ کے اپنے یوٹیوب مسافر چینل پر۔ دوستوں، اللہ نے انسان کے اعمال درست ہونے اور ان کی عاقبت درست ہونے کے لیے ایک بہترین راستہ دین اسلام منتخب فرمایا ہے، جس نے بتا دیا ہے کہ کون سے اعمال کرو گے تو اللہ کو راضی کر کے اپنی آخرت درست کرو گے، اور کون کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے آخرت برباد کر لو گے۔ اللہ نے مذہب اسلام کے ذریعے ایک ایک صحیح طریقے سے بات بتا دی ہے۔ اللہ نے تمام سارے اعمال بتائے اپنے دین میں، اور یہ بھی بتا دیا کہ کون سا عمل کس وقت اور کس مہینے میں افضل ہے۔ تو آج ہماری اس ویڈیو کا اصل موضوع رمضان المبارک ہے۔ رمضان کو اللہ نے برکتوں والا مہینہ بنایا ہے اور مغفرت کے ساتھ ساتھ دوزخ کی آگ سے خلاصی کا ذریعہ بنایا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کی نماز کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں کسی فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور اس روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ مسافر چینل کے نالجبل آڈینس، اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کی شعبان کی اخیر تاریخ میں خاص طور سے اس کا واعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا 1 سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس واعظ میں تمام مہینہ کی فضیلت فرمانے کے بعد چند اہم حکموں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول، شب قدر کی وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ ان اوراق میں اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزہ کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کی کچھ خصوصیتیں اور آداب ارشاد فرمائے۔ اولاً یہ کہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزہ وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق شوق سے برداشت کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مار دھاڑ ہو پکار ہو، جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سے سحری نہیں کھائی گئی تو صبح سے ہی روزہ کا سوگ شروع ہو گیا۔ اسی طرح رات کی تراویح میں اگر دقت ہو تو اس کو بشاشت سے برداشت کرنا چاہیے۔ اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھیں کہ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم لوگ دنیاوی معمولی اغراض کی بدولت کھانا پینا، راحت و آرام سب چھوڑ دیتے ہیں، تو
تو کیا رضائے الہی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان چیزوں کی کوئی وقعت ہو سکتی ہے؟ پھر ارشاد ہے کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی غربا مساکین کے ساتھ مدارات کا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی ہیں تو 2 چیزیں غربا کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو کم از کم برابر ہی ہوتا۔ غرض جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنی افطاری کے ساتھ ساتھ غربا کا بھی حصہ ضرور لگانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین امت کے لیے عملی نمونہ اور دین کی ہر چیز کو اس قدر واضح طور پر عمل فرما کر دکھلا گئے کہ اب ہر نیک کام کے لیے ان کی شاہراہ عمل کھلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آقا لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینہ میں تخفیف رکھیں، یعنی کاموں میں ان کو چھوٹ دیں، آخر وہ بھی روزہ دار ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو خوب کرنے کو فرمایا۔ نمبر 1 یہ کہ کلمہ شہادت کو خوب پڑھا جائے، اور دوسرے یہ کہ استغفار کی کثرت کی جائے، توبہ خوب کی جائے۔ تیسرے یہ کہ جنت کی طلب کی جائے، اللہ سے جنت اپنے لیے مانگی جائے۔ چوتھے یہ کہ دوزخ سے آزادی مانگی جائے، اللہ سے دوزخ سے پناہ چاہی جائے۔